بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو میں کلاس 11 اسلامیات کی پوری بک کے MCQs لے کر بچوں حاضر ہوں۔ تو ہمارا پہلا سبق ہے بچوں علوم قرآن، تو اس کے MCQs دیکھتے ہیں۔ تو بچوں پہلا MCQs ہے جو آپ کی بک کے پیج نمبر 14 پر موجود ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جواب ہے الف قرآن مجید۔ دوسرا ہے قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے دال، رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ تھرڈ ہے قرآن مجید کے صفاتی نام اس کی ظاہر کرتے ہیں؟ جواب ہے بے، عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فورتھ ہے فرقان کا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے الف، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ پانچواں ہے کاللہ کا لفظی لفظ، کاللہ کا لفظ نشاندہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیم، کسی اہم بات پر تنبیہ کی۔ نیکسٹ بچوں ہمارے پاس سبق ہے علوم احادیث۔ تو بچوں علوم حدیث میں یہ صاحب ستہ اور اصول اربع کی یہ جو بکس ہیں اور یہ جس نے لکھی ہیں اور کب لکھی ہیں، تو یہ بھی MCQs میں اور شارٹ کے کوسچن میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ اور بچوں اس کے جو MCQs ہیں وہ آپ کی بک کے پیج نمبر 23 پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ڈیش ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیم، 7 چیزوں سے۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے باری چیز ڈیش ہوگی؟ اس کا جواب ہے بے، اخلاق حسنہ۔ تیسرا ہے کتاب الاحصار مرتب کی؟ کا جواب ہے الف، امام ابو حنیفہ نے۔ فورتھ ہے حدیث کی روح سے ڈیش کی بددعا سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جیم، مظلوم کی۔ اور ففتھ ہے جو شخص ڈیش چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو بچا لیا؟ اس کا جواب ہے جیم، مشتبہ چیزوں سے بچا۔ تو نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا باب دوم ایمانیات و عبادات۔ اس میں سب سے پہلے ہے توحید کے دلائل اور تقاضے۔ یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 28 پر ہے بچوں۔ وحدت کا معنی ہے؟ اس کا جواب ہے الف، ایک ہونا۔ دوسرا ہے اسلام میں تمام عقائد میں سب سے اہم اور بنیادی درجہ رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف، عقیدہ توحید رکھتا ہے۔ تھرڈ ہے قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں کس چیز کی تعلیمات کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے دال، توحید کا بیان ہے۔ فورتھ ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سچا معبود مانا جائے اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کی جائے کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیم، توحید الوہیت۔ ففتھ ہے قرآن مجید نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے کیونکہ شرک کرنے سے انسان؟ تو اس کا جواب ہے الف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ تو نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ اس کے MCQs بیٹا پیج نمبر 32 پر ہیں آپ کی بک کے۔ پہلا ہے عقیدہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا عقیدہ ہے؟ کا جواب ہے بے، عقیدہ رسالت۔ دوسرا نبی کا لغوی معنی ہے؟ کا جواب ہے جیم، خبر دینے والا۔ تھرڈ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تھا؟ تو اس کا جواب ہے دال، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ فورتھ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے؟ کا جواب ہے الف، سب سے آخری اور حتمی نبی اور رسول۔ پانچواں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ؟ کا جواب ہے بے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچ چکا ہے۔ سکس ہے واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس وصف کی بہترین مثال ہے؟ کا جواب ہے بے، معجزات نبوی۔ اس کے بعد بچوں آپ کا سبق ہے ملائکہ پر ایمان۔
یہ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 36 پر موجود ہے۔ پہلا ہے ہر قسم کی خطا سے پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کا جواب ہے جیم فرشتے۔ اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، الف اس کا جواب ہے۔ تیسرا ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کا جواب ہے بے تکبر کی بنا پر۔ فورتھ ہے جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک علیہ السلام جین، اور جنت کا جو دربان ہے اس کا نام ہے رضوان علیہ السلام۔ ففتھ ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، کا جواب ہے الف نیک اعمال کا ذوق بڑھتا ہے۔ تو بچوں نیکسٹ سبق ہے آپ کے پاس کتب سماویہ پر ایمان۔ اس کے MCQs ہیں بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 40 پر۔ پہلا MCQs ہے ایمان بالکتب سے مراد ہے، تو اس کا جواب ہے جیم تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھنا۔ دوسرا ہے آسمانی کتب نازل کرنے کا مقصد تھا، تو اس کا جواب ہے جیم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا۔ تھرڈ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی سب سے زیادہ تبلیغ کی، کا جواب ہے دال ایک اللہ کی عبادت کا۔ فورتھ ہے قرآن مجید کی کون سی صفت سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اس کا جواب ہے جیم پرتاثیر اور فضاحت و بلاغت والا کلام۔ ففتھ ہے تمام آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات میں سے سب سے نمایاں ہے، تو اس کا جواب ہے الف توحید اور آخرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں تھیں، تو اس کا جواب ہے دال عبرت کی باتیں۔ اور نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا آخرت پر ایمان۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 45 پر موجود ہے۔ تو پہلا MCQ ہے اپنے پیاروں کی موت دیکھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے دنیا کی بے ثباتی کا۔ دوسرا ہے موت کے بعد انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، جیم عالم برزخ میں۔ تیسرا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، کا جواب ہے جیم تمام امت مسلمہ کی۔ فورتھ ہے عقیدہ آخرت پر عمل کرنے سے زندگی پر اثر پڑتا ہے، تو اس کا جواب ہے دال نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں ہے حوض کوثر سے پینے کے بعد لوگوں پر کیا اثر ہوگا، کا جواب ہے الف ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائیں گے۔ 6 ہے پل صراط واقعہ ہے، کا جواب ہے بے جہنم کے اوپر۔ اور نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا عبادات۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 49 پر موجود ہے۔ الف ہے نماز ذریعہ ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں بے برائیوں سے بچنے کا۔ دوسرا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو وصیت فرمائی، کا جواب ہے دال نماز کی۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، کا جواب ہے الف وقت پر نماز پڑھنا۔ فورتھ ہے نماز کا اصل فلسفہ ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں الف اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول۔ ففتھ ہے قرآن مجید کے مطابق وہ لوگ مراد کو پہنچے، کا جواب ہے الف گڑ گڑا کر نماز پڑھنے والے۔ 6 ہے ایک صف میں باجماعت نماز پڑھنے سے اظہار ہوتا ہے، کا جواب ہے الف برابری و مساوات کا۔ نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا فلسفہ زکوٰۃ و صدقات۔ یہ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 53 پر ہے۔ پہلا ہے زکوٰۃ دینے سے مال پر کیا اثر پڑتا ہے، کا جواب ہے بے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ کا اولین مقصد ہے، اس کا جواب ہے الف معاشرے میں مال کا توازن برقرار رکھنا۔ تھرڈ ہے عشر لاگو ہوتا ہے، کا جواب ہے بے زرعی پیداوار پر۔ فورتھ ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو کہلاتا ہے، کا جواب ہے بے
مسکین کہلاتا ہے۔ ففتھ ہے دجال میں سے کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ کا جواب ہے دال، مسافر پر فرض نہیں ہے۔ کے بعد بچوں آپ کا سبق ہے فلسفہ صوم، یعنی بچوں آپ کے جو تمام سبق ہیں ان میں آپ نے ان کی فرضیت لازمی طور پر دیکھنی ہے، یہ MCQ میں پوچھی جاتی ہے۔ جس طرح یہاں پر ہے کہ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ یہاں پر بچوں یہ روزے کے احکام و مسائل ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے کہ روزے کے احکام، رمضان کا روزہ نظر معین کا روزہ یا نفلی روزہ ہوتا ہے، روزہ توڑ دینے والے کا کفارہ، روزہ توڑنے کی قضا لازم ہے لیکن بلا عذر، شرعی رمضان کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے جو کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی سقط نہ رکھنے والا روزے کا فدیہ ادا کرتا ہے جو کہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ MCQ ہے بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 57 پر۔ حدیث مبارکہ کی روح سے روزہ کس چیز سے ڈال ہے؟ کا جواب ہے الف، جہنم کی آگ سے۔ دوسرا ہے آیت قرآنی کی روشنی میں روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں بے، اللہ تعالیٰ کے منع کیے کاموں سے رک جانا۔ تیسرا ہے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، کا جواب ہے الف، ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے۔ نادار لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کپڑا، مکان، کوئی ان کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی۔ فورتھ ہے روزہ کس طرح عبادات میں اخلاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ کا جواب ہے بے، روزے کا حال لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ ففتھ ہے رمضان المبارک میں شب قدر بہت اہم ہے کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، کا جواب ہے الف۔ اور نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا فلسفہ حج و قربانی۔ یہ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 61 پر موجود ہے۔ مسلمانوں پر حج فرض ہوا، کا جواب ہے بے 9 ہجری میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا سب سے اولین مقصد ہے، اس کا جواب ہے الف، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دینا۔ تھرڈ ہے حج کے موقع پر احرام پہننے سے درس ملتا ہے، اس کا جواب ہے فکر آخرت کا۔ فورتھ ہے 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام منی میں شیطان کو ککڑیاں مارنے کے بعد فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کا جواب ہے جیم، قربانی کا۔ ففتھ ہے دجال میں سے کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے دال، غلام پر فرض نہیں ہے۔ نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان۔ یہ MCQs بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 68 پر موجود ہے۔ پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دنیا میں اپنا پھول قرار دیا؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت حسن و حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے جی، عصر کی نماز کے بعد۔ تھرڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی تعالیٰ عنہا کے پاس بچپن کے کتنے سال گزارے؟ کا جواب ہے دال، 5 سال گزارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو اپنی ماں قرار دیا؟ اس کا جواب ہے الف، حضرت ام ایمن رضی تعالیٰ عنہا کو اپنی ماں قرار دیا، یہ بھی آپ کی رضائی والدہ ہے۔ ففتھ ہے عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ کا جواب ہے الف، غم کا سال، کیونکہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف فرما گئے تھے۔ نیکسٹ سبق ہے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست۔
یہ ہیں بچوں آپ کی بک کے صفحہ نمبر 73 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کے بیانات سن کر کس کے حق میں فیصلہ فرمایا؟ کا جواب ہے دال یہودی۔ اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نقیب متعین فرمائے؟ تو اس کا جواب ہے جیم 12 نقیب متعین فرمائے تھے اور 8 قاضی متعین فرمائے تھے۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس خزرج اور یہودیوں کو اکٹھا کر کے کیا لکھا؟ کا جواب ہے جی میثاق لکھا، جسے میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اور ہے اسلامی ریاست میں بے سہارا افراد کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ کا جواب ہے بیت المال کی ذمہ داری ہے۔ ففتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ذمہ داری سونپتے ہوئے کس چیز کو پیش نظر رکھتے؟ تو اس کا جواب ہے جیم صلاحیت کو مد نظر رکھتے تھے، کسی بڑی شخصیت کو یا کسی مال و دولت ایسی کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 77 پر ہیں بچوں۔ پہلا MCQ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم جنگی اصول کیا تھا؟ اس کا جواب ہے دال مشاورت۔ سیکنڈ ہے بچوں حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بعد حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہا کی کس رائے پر عمل کیا گیا؟ اس کا جواب ہے الف سر مڑوانے کی۔ تھرڈ ہے قرآن مجید میں جنگ کے حوالے سے کیا اصول بتایا گیا؟ اس کا جواب ہے بے حد سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی خاطر صلح کی؟ اس کا جواب ہے جیم امن و امان کی خاطر صلح کی۔ ففتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کتنے سال تک جنگ بندی اور صلح کا معاہدہ کیا؟ تو وہ 10 سال تک بیت الرضوان جو نبی پاک نے یعنی جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا اس میں جو بیت رضوان کا واقعہ ہے، تو یہ بھی بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ جو سبق ہے بچوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ حسنہ۔ یہ MCQ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 81 پر موجود ہے۔ پہلا MCQ ہے کسب حلال سے مراد ہے؟ کا جواب ہے بے حلال کمانا۔ دوسرا ہے کسب حلال کا حصول ہے؟ کا جواب ہے الف فرض۔ تیسرا ہے کون سا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، سچے لوگ اور شہداء کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب ہے دال سچا اور امانتدار تاجر۔ فورتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار دیا؟ کا جواب ہے الف ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو۔ ففتھ ہے فصلوں کی زکوٰۃ کہلاتی ہے؟ کا جواب ہے الف عشر کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں آپ کا باب 4 اخلاق و آداب۔ اس کا پہلا سبق ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ یہ MCQs بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 85 پر موجود ہیں۔ پہلا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق دین نام ہے؟ اس کا جواب ہے جیم خیر خواہی کا۔ دوسرا ہے خیر خواہی کے مستحق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دال تمام مخلوقات جن میں جاندار، بے جان، چرند پرند ہر چیز شامل ہے۔ تھرڈ ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا درجہ دیا؟ اس کا جواب ہے جیم خیر خواہی کی وجہ سے۔ فورتھ ہے اجتماعی خیر خواہی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے الف بھائی چارے کا۔ ففتھ ہے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بے آپس کے حقوق کا خیال رکھنے سے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا بچوں سبق اخلاقی رذائل سے اجتناب۔ یہ MCQ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 90 پر موجود ہے، 92 پر موجود ہے، یہ 92 پر موجود ہے۔ اچھا تو پہلا MCQ ہے کسی شخص کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا مذہب کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا یا اسے کم تر جاننا کہلاتا ہے؟ کا جواب ہے بے تعصب۔
کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف گروہ اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، جیم اس کا جواب ہے۔ تھرڈ ہے خود پسندی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کا جواب ہے بچوں الف تکبر کی۔ فورتھ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق حاکم ہونے کی وجہ سے ملنے والے تحائف کی حیثیت ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے بے رشوت کی۔ ففتھ ہے اسلام میں منشیات اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دینے کی سب سے اہم وجہ ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں جیم اخلاقی برائیاں پیدا ہونا۔ اور نیکسٹ سبق ہے بچوں آپ کا معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب۔ یہ MCQ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 97 پر موجود ہوں گے۔ تو اس کا پہلا MCQ ہے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہے، کا جواب ہے بے والدین۔ دوسرا ہے اسلام میں دعا دی جاتی ہے، یعنی جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو اس میں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، الف اس کا جواب ہے۔ تھرڈ ہے اجازت سے متعلق احکام کون سی صورت میں بیان کیے گئے، تو اجازت سے متعلق کون سی صورت میں احکام بیان کیے گئے، تو بچوں اس کا جواب یہ ہے سورۃ نور میں، ٹھیک ہے، سورۃ نور میں احکام بیان کیے گئے ہیں اور یہ جواب ہے جیم، ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے اجازت طلب کرنا، دال اس کا جواب ہے۔ ففتھ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے جب وہ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنے سے، الف اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے، الف اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث ہے، یہ 95 پیج کے لاسٹ لائن پہ دیکھیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہوئے اخوت دینی کی بنا پر مصافحہ کریں تو وہ جدا ہونے سے پہلے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، تو جب بھی کسی سے ملیں تو مصافحہ کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں۔ نیکسٹ ہے بچوں باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، اور اس کا پہلا سبق ہے بچوں حقوق العباد، یعنی یہ MCQ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 105 پر موجود ہے۔ پہلا MCQ ہے حدیث مبارکہ میں مرد کا بہترین خزانہ قرار دیا گیا ہے، کا جواب ہے جیم نیک عورت کو۔ دوسرا ہے اسلام نے بیوہ کی کتنی عدت مقرر فرمائی، کا جواب ہے بے 4 مہینے اور 10 دن۔ تیسرا ہے عربی میں قوام کس معنی میں آتا ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں بے، انتظام کے معنی میں آتا ہے۔ فورتھ ہے اولاد کے لیے والد کا بہترین عطیہ ہے، اس کا جواب ہے بے حسن ادب۔ اور ففتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے درمیان برابری کی نصیحت کس صحابی کو فرمائی، اس کا جواب ہے الف حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد ہے بچوں آپ کا سبق وراثت کی اسلامی تعلیمات۔ یہ MCQ بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر ہے جی 110 پر موجود ہے، اور یہ ایک کچھ پیج آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 1 یا 2 پیج، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا پہلا MCQ ہے بچوں علم میراث کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں دال علم فرائض کو۔ دوسرا ہے کتنے مال کی وصیت کی اجازت ہے، تو اس کا جواب ہے الف 1/3 مال۔ اور تیسرا ہے تقسیم وراثت سے رجحانات کمزور ہوتے ہیں، کا جواب ہے جیم افتقاد دولت کے۔ فورتھ ہے وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کا جواب ہے الف سورۃ النساء میں۔ اور ففتھ ہے احکام وراثت پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب ہے بے، غصہ اور نفرت ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات، اور یہ MCQs ہے جی بچوں آپ کی بک کے پیج نمبر 114 پر۔ اور
پہلا MCQز ہے نکاح میں مہر کی حیثیت ہے تو اس کا جواب ہے الف فرض ہے۔ دوسرا MCQز ہے نکاح کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے تو اس کا جواب ہے جیم معاشرتی۔ اور تھرڈ ہے جس طلاق کے بعد دوبارہ نکاح جاری رکھا جا سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے، جس کا جواب ہے جی بے نکاح طلاق رجعی۔ اور فورتھ ہے جس طلاق کے بعد دوبارہ نکاح جاری نہیں رکھا جا سکتا اسے کہتے ہیں جی، اس کا جواب ہے دال طلاق مغلظہ۔ اور ففتھ ہے بچوں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اس کا جواب ہے جیم آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے مقدمہ کس کی عدالت میں پیش کیا تو اس کا جواب ہے بے قاضی شرعی۔ اور دوسرا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ڈیش کو قرآن مجید کی تدوین کا حکم دیا، جس کا جواب ہے جیم حضرت زید بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ کو۔ تھرڈ ہے خلافت کی پیشن گوئی مذکور ہے، اس کا جواب ہے الف سورۃ النور میں۔ فورتھ ہے حدیث کے مطابق قوم کا سردار قوم کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے جیم خادم۔ اور ففتھ ہے علم نحو کے بنیادی اصول کس نے بیان فرمائے تو اس کا جواب ہے دال حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو کس غزوے میں پیچھے چھوڑا تھا، اس کا جواب ہے بے غزوہ تبوک۔ اور دوسرا ہے امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ کون سے مضامین پر مشتمل تھا، اس کا جواب ہے بے مناجات اور دعاؤں پر۔ تیسرا ہے امام حسن عسکری رضی تعالیٰ عنہ کی تفسیر کتنے اجزاء پر مشتمل تھی، تو اس کا جواب ہے جیم 120۔ فورتھ ہے امام علی رضا کے فتاوے کی تعداد کتنی تھی، یعنی انہوں نے جو فتوے دیے ان کی تعداد کتنی تھی، تو اس کا جواب ہے جیم 18,000۔ پانچواں ہے کس امام سے توحید کے متعلق بلند پایا خطبہ منقول ہے، تو اس کا جواب ہے الف امام محمد تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پہلا ہے حضرت پیر میر علی شاہ رضی تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رضی تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں بزرگوں کو۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا، تو اس کا جواب ہے جیم سلسلہ چشتیہ سے۔ دوسرا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال کب ہوا، کا جواب ہے جیم 1928 میں۔ تیسرا ہے مولانا احمد علی سہار نپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس فن میں امام تھے، تو اس کا جواب ہے بے حدیث میں۔ فور ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک پور کو ہی اپنا قیام گاہ کیوں بنایا، بے شیخ کے حکم پر۔ پانچواں ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کس موضوع پر ہے، اس کا جواب ہے جیم العلم تصوف پر۔ پہلا MCQز ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، کا جواب ہے جیم مدینہ منورہ میں۔ دوسرا ہے قانون کی پاسداری کا مطلب ہے، کا جواب ہے دال قانون ریاست کو ماننا۔ تیسرا ہے خلافت راشدہ کا عرصہ تھا، تو اس کا جواب ہے بے 30 برس۔ اور فورتھ ہے خلافت راشدہ میں قانون کی پاسداری کا اثر تھا، الف امن و امان۔ پانچواں ہے اسلامی قانون میں حکمران کی حیثیت ہے، تو اس کا جواب ہے بے خلیفہ کی۔ پہلا MCQز ہے اسلام میں ترقی اور فلاح حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے، تو اس کا جواب ہے بے تقوی اور ایمان۔ دوسرا ہے نشاط ثانیہ سے مراد ہے، اس کا جواب ہے دال دوبارہ بالادستی حاصل کرنا۔ تیسرا ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے سب سے ضروری ہے، اس کا جواب ہے دال قرآن و سنت کو اپنانا۔ فورتھ ہے فلاح و ترقی حاصل کرنے کے لیے تمام علوم ہونے چاہئیں، جس کا جواب ہے دال دین کے تابع۔ پانچواں ہے اسلام کے نشاط ثانیہ کا مقصد کیا ہے، تو اس کا جواب ہے بچوں دال بحیثیت امت مسلم امت
اپنی اساس کی طرف واپس لوٹنا۔ کیوز ہے اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری امر ہے؟ کا جواب ہے الف اسلام کی درست اشاعت۔ دوسرا ہے فوبیا کا مطلب ہے، اس کا جواب ہے جیم ڈر۔ تیسرا ہے دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفرقہ فتویٰ صادر کیا ہے جس پر علماء کرام کے دستخط ہیں، اس کا جواب ہے بے 800 سے زائد۔ اور فورتھ ہے پیغام پاکستان کا قومی بیانیے کے حوالے سے اجرا کا مقصد تھا، اس کا جواب ہے جیم اسلامی فوبیا کے خلاف امت کو متحد کرنا۔ پانچواں ہے اسلامی فوبیا کو دور کرنے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، کا جواب ہے جیم لوگوں کے رویوں اور سوچ کو مثبت انداز میں بدلنا۔